نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بہن بھائیو، میرے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ہمیشہ ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ ہم ہی وہ قوم ہیں جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم ہدایت حاصل کریں گے انشاءاللہ اس قرآن شریف کے نسبت سے اور قرآن شریف سے، اور قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے 235 تک، 232 سے 235 آیت تک سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمہ ہے کہ ان کی ماں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورت کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غیبوں کے علم جانتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے راز سب جانتے ہیں، اور اس میں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو تنگ کرتے ہیں، اگر طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اولاد کے نسبت سے، اولاد کی وجہ سے باپ خاوند بیوی کو تنگ کرتا ہے، اولاد اور بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ماں باپ وہ پھر اس کو جو داماد رہ چکا تو اس کو تنگ کرتے ہیں کہ جی اولاد کے حساب سے، یا تو پھر اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں خرچے کا، یا تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں اس کو۔ پہلے یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ہی احترام کا رشتہ ہے اور مشورے کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن، ایک دوسرے کا احترام لازمی ہے ایک دوسرے کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ازدواجی زندگی میں خوش رکھے، ایک دوسرے کے احترام عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو ماں باپ کی خدمت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور بیمار کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ آپ اپنا بھی خیال کریں، اپنے آس پاس کا خیال کریں، صاف صفائی رکھیں، صفائی نصب ایمان ہے، اور اس میرے کار خیر میں میرا ساتھ دیں۔ یوٹیوب چینل میری ویڈیو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، آپ خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔